ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج سورۃ النور کی تلاوت کی ہے، پارہ نمبر 18 سورہ فرقان، اور اسی طرح الحمدللہ ہم سورہ شعراء میں داخل ہو گئے۔ اللہ کریم نے اب تک آسان کیا ہے، آگے بھی میرا اللہ آسان فرما دے۔ سورۃ النور میں معاشرتی بہت ساری ہدایات ہیں۔ اسلامی معاشرے میں جو برائیاں ہو سکتی ہیں ان کا ذکر ہے، اور پھر اس پر اللہ کی طرف سے حدود کا ذکر ہے، اللہ کی حد۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے باؤنڈریز طے کی ہیں، یہ لمٹ ہے، اس کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ باؤنڈری کراس کرو گے تو پھر اللہ کا حکم آئے گا۔ اور چونکہ خواتین بھی سماعت کر رہی ہیں، سورۃ النور کا اگر خلاصہ نکالیں تو خلاصہ دو لفظوں میں زبان اور آنکھ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ زبان اور آنکھ کو کنٹرول۔ جو انسان، جو مسلمان اس کی پابندی کر کے، پریکٹس کر کے عادت بنا لے، وہ دنیا میں بہت ساری آزمائشوں اور فتنوں سے محفوظ ہو جاتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ جو بلا وجہ بول گیا وہ اپنی بات اور بول اور قول کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔ والمرء یؤخذ باقرارہ، فقہ کا ایک قاعدہ ہے شریعت اسلامی میں، اگر یہاں کوئی بندہ کھڑا ہو کر بولے جی فلاں بندے کی میں نے 10,000 دینے ہیں، تو یہ اپنے اقرار پر پکڑا جائے گا۔ بھئی یہ مذاق تھوڑی آپ نے بول دیا، اب جس کے لیے اقرار کیا ہے دو اس کو۔ تو سورۃ النور میں یہ درخواست کروں گا خاص طور پہ خواتین سے، وہ اس کا تفصیلی مطالعہ کریں، تلاوت کے ساتھ ترجمہ اور اس کے جو مفاہیم ہیں اس کو مطالعہ کریں۔ کوئی چیز سمجھ سے باہر ہو تو وہ اپنے متعلق جو مرد حضرات ہیں ان کے ذریعے سوال کر کے جواب لے سکتے۔ شروع میں اللہ رب العزت نے ایسی آیتیں نازل کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں غلط کام کرنے والے مرد اور خاتون، خاتون کو پہلے ذکر کیا ہے، منہ کالا کرنے والی خاتون اور منہ کالا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے مارو۔ کتنے کوڑے؟ ہاں، اب یہاں انسانی ہمدردی والی NGOز ایکٹیو ہوں گی، او ہو ظلم ہو گیا، او ہو ہیومینٹی والے آ جائیں گے، ہمدردی انسانیت والے۔ ان کو نہیں پتہ یہ کینسر ہے اور یہ آخر میں ان کے گھر تک جائے گا۔ آج آپ یورپ میں جا کر کسی سے پوچھیں یار NIC پر آپ کے فادر والے خانے میں کیا لکھا ہوا ہے، کہیں دیکھا ہے والد؟ ایک رپورٹ کے مطابق جتنے مسلمان ممالک میں جنگیں ہوئی ہیں قریب میں 40 سال کے اندر ان سب میں اکثر یورپ کے جو ٹروپس آئے، اکثر وہ لوگ آئے جن کے پیچھے ماں باپ کا کچھ پتہ ہی نہیں، بس وہ ریاست کے نیشنلٹی ہولڈر ہیں، آرمی میں آئے، ان کو ٹرین کیا، بھیج دیا، تابوتوں کے تابوت جاتے ہیں، پیچھے کوئی رونے والا ہے ہی نہیں ہے، کوئی ہوگا تو روئے گا۔ قرآن پابندی لگاتا ہے یہ کام نہ کرو ورنہ یہ کینسر گھر تک آئے گا، یہ کینسر گھر تک۔ یہ براڈ مائنڈیڈ، یہ عورت مارچ، یہ وہ جب گھر تک بات آتی ہے تو پھر انسان کہتا ہے یہ غلط ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں قرآن کی تعبیر، ہمارے اس بیان میں چھوٹے بچے بیٹھے ہیں اس لیے میں ذرا اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، دونوں کو 100 رکھ کے مارو۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں رحم اور رحم دلی نہ آئے۔ اللہ پاک خالق ہے، جو وہ حکم نازل کرتا ہے اس کی مصلحت حکمت اسی میں ہے۔
دو کو مارو چوک میں، اگلے 20 سال تک امن کی ضمانت لو، صرف دو کو، ثابت شدہ تحقیق سے غلط کام ثابت ہو جائے، صبح شام ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، اللہ کی پناہ۔ یکم رمضان کو میرے سٹاف نے پارکنگ سے گاڑی بگائی ہے، یکم رمضان مسجد کی پارکنگ، کیا کہیں، تو کو عبرت کا نشانہ بناؤ سب کے سامنے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب ان کو سزا دی جا رہی ہو تو مومن لوگوں کی ایک جماعت اس کا مشاہدہ کرے۔ دوسرے معنی میں اس منظر کو عام کرو تاکہ خدا نخواستہ کسی کو شیطان ورغلائے تو اس کو پھر وہ منظر نظر آئے، بھائی تو چوک میں ماریں گے، کیا کریں گے؟ یہی حال قتل ناحق کا بھی علاج، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قصاص لینے میں تمہاری زندگی ہے، قتل کے بدلے کسی بندے کو لٹکانے میں، اے سارے لوگوں جو زندہ باقی ہو اس میں تمہاری زندگی ہے۔ خدا نخواستہ کسی سے ہو جائے اور اس کے ورثاء معاف نہ کریں، اس کو چوک میں لٹکاؤ، اس کی لاش لگی، ہر بندہ عبرت حاصل کرے گا، ہر بندہ اپنا اسلحہ چھپا کے رکھے گا۔ یہاں تو بات پہ اسلحہ چل جاتا ہے۔ قرآن مجید میں نے پہلے دن کہا تھا یہ انسان کی مینول بک ہے، غلطیوں کی نشاندہی کرتی ہے اور غلطی کو کیسے اصلاح کرنا ہے بتاتی ہے۔ کمی ہماری ہے، کمی ہم اس کو کھول کے نہیں پڑھتے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو کسی مومن پاک دامن پر الزام لگائے گا، قرآن مجید ہے نا، حق کی بات اس میں ہے، الزام لگائے گا پھر 4 گواہ نہیں لائے گا، اس کو 80 کوڑے مارو تاکہ آئندہ اس کو کنٹرول میں رکھے۔ یہ جو چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے جو پھدک کرتا رہتا ہے، یہ بندے کو کنویں میں ڈالتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے اگر کسی نے کسی پاک دامن اجنبی عورت پر الزام لگا دیا، بھائی یہ غلط ایکٹیویٹی میں انوالو ہے، تو عدالت اسلامی اس کو بولے گی اپنے اس دعوے پر 4 گواہ لا، 4 گواہ لائے تو اس خاتون کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اگر 4 گواہ نہ لا سکا وہ اپنے الزام پر تو اس کو قاضی، اسلامی قاضی بولے گا چل الٹا لیٹ نظر ہے، یہاں جلاد کو بولے گا والا لے آ، کانٹے والا کوڑا لے آ۔ ایک کوڑا انسان نہیں برداشت کر سکتا، ایک کوڑا جو صحیح اسلامی شریعت کا کوڑا ہے، ایک نہیں بڑا، وہ جب جسم کے ساتھ لگتا ہے تو واپسی میں گوشت لے کے نکلتے ہیں، خون کی نالیاں نکلتی، اور یہاں بولا 80 مارو، اس دوران اگر گیا تو گیا۔ اور یہ 80 اور 100 کے عدد صرف مطلب عدد بتانے کے لیے، اس کو پورا بھی کرنا ہے۔ اور شریعت اسلامی میں آیا ہے جب سزا ملے تو بہت پیچھے تک نہ لے جائیں، یہاں تک لے جائیں اور یہاں سے ماریں اور جگہ چینج کر کے ماریں۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی ذہنی خلفشار کا، ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو کہ اپنی بیوی پر کوئی الزام لگا لے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی کتاب میں یہ آیتیں ویسے ہی نہیں ہیں۔ آج کل معاشرے میں کس قسم کا فساد ہے آپ کو اندازہ ہے شاید۔ خدا نخواستہ اپنی بیوی پر الزام لگا دیا اور گواہ نہیں ہے تو پھر وہ قسم کھائے گا 4 دفعہ، خدا کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، 5ویں دفعہ قسم کھائے گا کہ اللہ کی قسم اگر میں جھوٹیاں بولوں تو میرے پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ ٹوٹل 5 قسمیں ہو گئی۔ اس کی بیوی کو بلایا جائے گا، بولے گا تیرے شوہر نے تیرے اوپر الزام لگایا ہے، قسم کھا۔ وہ 4 قسمیں کھائیں گی، اللہ کی قسم میرا شوہر جھوٹا ہے۔ 5ویں قسم وہ اس اعتبار سے کھائے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میرا شوہر سچا ہے۔ اب میاں بیوی دونوں نے قسمیں کھا لی، اب کیا ہوگا؟ قاضی بولے گا بھائی تو جا اپنے گھر کو، تو جا اپنے گھر کو، تم لوگوں کا نکاح ختم ہے، آئندہ زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ گھریلو معاملات میں میاں بیوی کے جھگڑے میں جو مرد غیرت دکھائے گا وہ پچھتائے گا۔ ساری عورتیں خوش ہوں گی آج میرے بیان سے۔ گھریلو معاملات میں میاں بیوی کے جھگڑے کے معاملے میں جو مرد غیرت کو سائڈ پہ چھوڑے گا، غیرت کو
اور بیگم 10 بولے، آپ آگے سے 1 بولو، 100 سنار کی 1 لوہار کی، ٹکا کے بولو. صحیح. اچھا، خواتین کی فرسٹریشن حل بھی نہیں ہوتی اس کے بغیر. آپ اگر چپ رہیں گے نا تو یہ بولے کہ یہ تو پتھر آدمی آگے سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے. لیکن ہلکا سا ٹچ رکھنا ہے. یہ ہر گھر کی کہانی ہے. جو شادی شدہ ہیں وہ مٹھے بیٹھے ہیں، بولے امام صاحب صحیح کہہ رہا ہے. جن کی نہیں ہوئی وہ کر کے دیکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا. تو غیرت کبھی بھی نہ کھائے. غیرت کھائی شیطان ورغلائے گا، فوراً منہ سے طلاق نکلوائے گا، ساری زندگی گلیوں میں گھومتا رہے گا. دوسری جگہ جہاں رشتے کے لیے جائیں گے وہ بولیں گے پہلی کو کیوں طلاق دی؟ بھائی لڑائی ہوئی تھی، طلاق دے دی. اس نے کہا ہماری والی کو بھی دے گا، چلو ہم رشتہ نہیں دیتے. یہ اللہ پاک کی کتاب ہدایت ہے، اس میں بڑی بڑی باتیں. سورۃ النور پورا ترجمہ اور تفسیر نہیں ہو سکتی، پوری رات لگ جائے گی. تمام مرد و خواتین اس کا مطالعہ کریں اور ٹائم نکال کے کریں. اس کے اندر معاشرت کی بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے. اسی کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں 18 آیتیں نازل ہوئی جس میں ان کی برات کا اعلان کیا گیا ہے. اس سے اگلی آیات میں مومنوں کو حکم دیا گیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مردوں اور خواتین میں سے پہلا حکم مردوں کا ہے کہ جب باہر نکلیں اور خواتین کا گزر ہو، نظر آئے یار یہ عورت ذات ہے، اپنی نگاہ نیچے کر دیں. پہلی نگاہ معاف. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پہلی اچانک غلطی کی نگاہ معاف. آپ نے دیکھا کوئی نامحرم گزر رہی ہے، نگاہ پڑی، نیچے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. نیچے دیکھنے کے بعد اب جب دوبارہ آپ نگاہ اٹھائیں گے تو اس پر اب پکڑ ہے. یہ حکم ہے کہ مسلمان مردوں سے کہیں کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ پاکیزہ طریقہ ان کے لیے ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں چلتے ہیں اور ان کی کارستانیوں سے بھی واقف ہے. اب دوسری موقع پر سیکنڈ کیٹیگری میں خواتین کو حکم ہے کہ وہ بھی نگاہ نیچی رکھیں گی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گی، اور جو اللہ نے زینت ان کو دی ہے قدرتی وہ اس کا اظہار نہیں کریں گی. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اور ان کو چاہیے کہ لمبے دوپٹے اپنے سارے دامن پر نیچے لٹکا کے رکھیں. کمال ہے. 15ویں پارے میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. اچھا یہ نہیں کہا وَلَا تَزْنُوا، زنا مت کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قریب بھی مت جاؤ. جو قریب گیا وہ گیا، مڑ کے نہیں آ سکتا. تو یہ اللہ رب العزت سد باب کر رہے بھائی یہ میرا ریڈ زون ہے، یہ لمٹس ہیں، اس کے قریب بھی نہیں بھٹکنا. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ کی محارم، اللہ کی حرام کردہ حدود کے قریب بھی نہیں جاؤ. کوئی چیک کرنے کے لیے قریب جائے بھائی میں امام ہوں یا میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، میں دیکھ کے آتا ہوں، دیکھ کے نہیں آتا، وہاں گیا پھر وہ واپس نہیں آ سکتا. اب یہ جو حکم ہے مومنوں کو اور خواتین کو سب کو ہے، لیکن ایک المیہ ایسا ہے جو بہت زیادہ خرابی کا باعث ہے. بھائی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ تو 90% دنیا ننگی کر دی اس جملے نے. پردہ دل کو ہوتا ہے، پردہ دنیا ننگی ہو گئی اس بات پہ. الٹا کرٹیسائز کریں گے بھائی یہ تنگ نظر ہے، یہ پرانی دقیانوسی سوچ کا مالک ہے. یہ میں نے پیچھے بات کر دی تھی، آپ گھر کی عزت کو نکاح کر پبلک پراپرٹی میں نگاہوں کا مرکز بنائیں اور پھر آپ کسی اور کو بولیں بھائی یہ غلط ہے، تو آپ ذرا اپنی غیرت کو ٹٹولو. ایک اللہ پاک کی طرف سے عظیم جیون ساتھی آپ کے لیے ہے اور آپ اس کو مارکیٹ میں سریعام رونمائی کے لیے ساتھ لے کے جا رہے ہو. غلطی کس کی؟ پردہ دل کا ہوتا ہے. 80% دنیا ننگی کر دی. اس کے بہت سارے جوابات ہیں جو اس وقت یہ چھوٹے بچے میرے سامنے آئے، میں کچھ بول نہیں سکتا. ان کی برکت سے بچ گئے بھائی. صحیح ہے. موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 مقامات میں سے ایک مقام اور بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک خیال گزرا. وہ اس سوچ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جا رہے تھے کہ حضور پر آگے وحی نازل ہو گئی.
ان میں سے ایک مقام اور آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال کرتے ہوئے حضرت عمر کے دل میں یہ خیال آیا کہ کچھ اوقات حضور کے ایسے ہونے چاہیے جو فیملی کے پرائیویسی ہو، فیملی کی پرائیویسی۔ اس وقت حضور کے حجرے مبارک میں نہ چھوٹے بچے جائیں، نہ حضور کے خادم جائیں، نہ صحابہ جائیں، کوئی بھی نہ۔ فجر کے بعد کا ٹائم، ظہر کے بعد کے قیلولے کا ٹائم اور عشاء کے بعد کا ٹائم، یہ ان کے دل میں خیالات ہی تھے، راستے میں ہی تھے۔ 2 آیتیں اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی جس میں یہ حکم دیا گیا کہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا در کھلا رہتا تھا ہر وقت، جو جس وقت جانا چاہے، ایون کہ منافق بھی جاتے تھے۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، اس کا حکم آگے 22ویں پارے میں آئے گا، تو کیوں نہ جاتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، روحانی والد ہیں۔ حضور کی ازواج مطہرات مومنین کی والدہ ہیں روحانی، تو ماں کے گھر تو بندہ جائے گا، تو در کھلا رہتا تھا۔ یہ آیت نازل ہوئی تو 3 اوقات کے لیے پھر اندر جانے کے لیے اجازت لازمی قرار دی گئی۔ فجر کے من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، زور کے وقت جب آپ تھوڑا آرام کرنے لگیں، ومن بعد صلاۃ العشاء، سارے کام ہو جائیں، اب رات کو آرام کرنا ہے، تو اب یہ 3 ٹائموں میں، 3 اوقات میں اجازت لے کر اندر جانا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا، اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے وحی اتار دی۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ غزوہ خندق میں، احزاب میں خندق کھول رہے تھے، تو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ کوئی بھی صحابی حضور کی اجازت کے بغیر یہاں سے جائے گا نہیں۔ جس کو بھی جانا ہوگا وہ حضور سے اجازت لے گا، حضور اجازت دیں گے پھر وہ جائے گا۔ اور یہ اجازت لینا ایمان کی نشانی ہے، روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے، کوئی ادھر نکل جائے کوئی ادھر نکل جائے، پتہ تھوڑی چلتا ہے، کل کو حملہ ہونا ہے، بہت ساری قوموں نے کرنا ہے۔ تو یہ حکم نازل ہوا اور فرمایا جو اس حکم کی پابندی کرے گا وہ صحیح معنوں میں مومن ہے۔ اے میرے محبوب، آپ سے جو اجازت لے آپ اس کو اجازت دے دیں، لیکن پھر اس کے لیے اللہ سے استغفار کریں گے۔ وہ درمیان کام سے گیا، نوبل کاز، غزوہ خندق ایک بہت بڑی کاز تھی، ایک مقصد تھا، ایک مشن تھا، اہل مدینہ کو بچانا تھا۔ اس کے لیے بڑی لمبی، کئی میٹر گہری خندق کھودنی تھی۔ ایک ماڈل خندق تیار ہو رہی تھی، شاید تیار ہو چکی ہو یا ہونے والی، اس دفعہ حج پر کھول دیں گے۔ ایک پروجیکٹ تھا کہ ایک ماڈل خندق کا بنا دیا جائے، کیونکہ ایک ریسرچ کے مطابق اس وقت جو مدینہ منورہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کئی میٹر اونچا ہو چکا ہے، تو وہ خندق کافی ڈیپتھ میں گئی ہے، وہاں روڈ بنا ہوا ہے، تو وہاں ایک ماڈل خندق بنانے کی سعودیہ نے کوشش کی ہے۔ لاسٹ دفعہ جب میں عمرے پہ گیا تو وہ اس کو کور کیا ہوا تھا، اب تک شاید تیار ہو گئی ہو۔ تو یہ ایک عظیم کام تھا، اور اس کام کے دوران کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کوئی صحابی ضروری کام ہوتا حضور سے اجازت لیتا پھر جاتا۔ یہی اصطلاح ہو جاتی ہے، کوئی آپ لوگوں کے اگر علم میں ہو، کوئی کلاس ہو رہی ہو، کوئی کھڑا ہوتا ہے بھائی جانا ہے باہر، تو بولتے ہیں بھائی چلے جاؤ۔ لیکن اس میں عجیب معاملہ کیا ہے کہ جب اے حضور آپ ان کو اجازت دے دیں تو ان کے اس کام میں سے جانے پر پھر اللہ سے ان کے لیے استغفار بھی کریں۔ یہ نقطہ ہے بہت بڑا، یعنی جب کبھی بھی معاشرے کے لیے کوئی کام کرنا پڑے اجتماعی اور نیکی کا کام ہو تو اس میں سستی نہیں دکھانی چاہیے، بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اور اگر کوئی عذر ہو تو اپنے امیر کو، اپنے سپروائزر کو، بڑے کو بتا کر پھر جانا چاہیے۔ اگلا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات صحابہ کرام میں تھے، کچھ جو لوگ شہروں سے دور رہتے تھے نا تو وہ آ کے سیدھا بولتے تھے یا محمد، یا سیدھا نام لیتے تھے، اور صحابہ کرام جو حضور کی تربیت میں تھے وہ کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ پسند نہ ہے۔ فرمایا تم لوگ جب آپس میں نام لیتے ہو میرے محبوب کا نام ایسے نہ لیا کرو بھائی، میرے نبی کو بولا کرو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یہ بولا کرو، یا محمد ڈائریکٹ نہیں، اس میں تھوڑا ادب کی کمی محسوس ہوتی۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، آپس میں آپ جیسے ایک دوسرے کا نام پکارتے ہیں، فلانے
ABC، ہاں ایسے ہمارے محمد کا نام نہ پکارو، یہ بڑا معاملہ خراب ہے. ہمارے محمد کو ادب سے پکارو صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی کیسی ہدایات ہیں بھائی. دوستی معمولی چیز نہیں ہے. کچھ دوستی ایسی ہے جو تقوی کے ساتھ جنت تک جائے گی، دوست جنت میں سارے، اور کچھ دوستی ایسی ہے جو جہنم کے گڑھے تک لے جائے گی. لہذا لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، گرلز اینڈ بوائز، دوستی خیال سے. اس وقت معاشرے میں جو نشے کی عادت لگتی ہے وہ 90% گپ شپ میں دوستی سے لگتی ہے. 10% کوئی اور ریزن ہو سکتے ہیں. 90% ایک دوست دوسرے دوست کو نشے پہ لگاتے ہیں، بولتے ہیں یار گپ شپ کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. شروع میں انجوائمنٹ اور بعد میں تباہی، پھر گھر کے سامان بھی بیچتا ہے، پھر وہ معاشرے میں ڈاؤن بھی ہوتا ہے. ایک نشہ کرنے والے کو نہیں پتہ ہوتا کہ ساری دنیا کو معلوم ہے یہ نشہ کرتا ہے. اس کے اخلاق، عادات، اس کی باتیں، اس کی صحت، اس کے منہ کی بدبو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، نشے کی وجہ سے کمزور ہو کے اس کا ڈگمگانا ساری دنیا کو نظر آتا ہے، اس کو نظر نہیں آتا. وہ سمجھتا ہے میں جنٹل مین ہوں. تو یہ جو دوستیاں ہیں، دوستی سوچ سمجھ کے دوستی. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ممبر سے ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک دوست دوسرے دوست سے زبردستی نیکی کروا سکتا ہے. ہماری کچھ لمٹس ہیں. ہم نے اعتدال کے ساتھ بات کرنی ہے، بھائی نماز کو آؤ، فجر کو آؤ، مغرب عشاء تراویح کو آؤ، ہم اتنا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک دوست دوسرے دوست کو گریبان سے پکڑ کے مسجد لا سکتا ہے. دوستی میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایک دوست دوسرے دوست سے کہہ سکتا ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ میں اکیلا جنت میں جاؤں، وہ پاؤں سے گھسیٹ کے اس کو مسجد لا سکتا ہے. لہٰذا جتنے بڑے لوگ ہیں وہ بھی اپنی گیدرنگ، جو ابھی بڑے ہونے والے ہیں، دوستی بہت سچی، وہ نیکی والی دوستی. اب ایک مثال آئے گی. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اللہ رب العزت ایک قصہ بیان کرتے ہیں قیامت کا، آنے پیش آنے والے کو ابھی بیان کرتے ہیں کہ ظالم اپنے ہاتھ کو ایسے چک کاٹے قیامت والے دن. اچھا اس دن حسرت کوئی کام نہیں آئی، پیپر آؤٹ ہو رہا ہے، کیس اسٹڈی جو آگے پیش آنے والی ہے اللہ بتا رہے. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے رے کاش میں اللہ کے نبی کے ساتھ راستہ بنا لیتا. یا ویلتا لیتنی، ہائے رے میری کمبختی، ہائے رے کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، اس فلاں شخص کو کاش میں دوست نہ بناتا، بڑا برا آدمی تھا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یقیناً جب اللہ کی نصیحت میرے پاس آئی اس نے مجھے اس سے گمراہ کیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان کا تو کام انسان کو رسوا کر کے چھوڑنا ہے. وہ چیلنج یاد ہے جو اس نے اللہ کو دیا ہے کہ میں آپ کے بندوں میں سے بہت بڑا اپنا حصہ بناؤں گا. اب اس کا ایک پس منظر ہے. وہ پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ میں بہت بڑا نام تھا عقبہ بن ابی معیط، اور اس کا ایک دوست تھا ابی بن خلف. یہ کافر مشرکین جیسے بھی تھے، یہ کھلاتے پلاتے زیادہ تھے، ہمارے زمانے کی طرح کنجوس نہیں تھے. صحیح ہے، آج کل تو اپنی اپنی کنجوسی غالب ہے. یہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، میں کچھ بولنا نہیں چاہتا یار، بولیں گے مولوی صاحب ایسی باتیں کرتے. کفر کے باوجود اس نے ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی کہ آپ آؤ میرے دسترخوان پر کھانا کھا. اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جائے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا لے، باقی سارے کام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ شرط رکھی، ایمان لاؤ تو میں تمہارے دسترخوان پر آؤں گا. ہماری طرح لالچی نہیں تھے، دعوت ہے جو بسم اللہ بھائی جلدی جلدی جاؤ جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنے بڑا انسان ہے، مکہ کا سردار تھا، اس نے اپنی شایان شان دعوت کی ہوگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
فرمایا ایمان لا تب تیرا کھانا کھاؤں گا ورنہ نہیں. میں اتنی شرط لگائی کہ ایمان لاؤ تب کھانا کھاؤں گا. تو اس کو غصہ آیا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں کھاتے, میں ابی بن خلف کو بلاتا ہوں. میں ابی بن, چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کھانا نہیں کھایا, ابی بن خلف کے ساتھ کھانا کھایا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی پلٹی غلط باتیں کی. یہ دونوں جہنم میں جائیں گے. اور عقبہ بن ابی معیط قیامت والے دن اپنے ہاتھ کاٹے گا کہ کاش میں محمد کو دوست بنا دیتا ابی بن خلف کو, اس نے مجھے غرق کر دیا. تو یہ دوستی واقعی اگر دوستی ہے تو یہ جنت تک ساتھ جائے گی, جنت جانے کا ذریعہ بھی بنے گی. اور اگر خدا نخواستہ غلط کام پہ لگ گئے تو یہ سیدھا نان اسٹاپ اللہ کی معافی کہاں لے کے جائے گی. آخری بات کر کے پھر ہم دعا کرتے ہیں. سورہ شعراء میں بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ہے اور زیادہ تذکرہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا ہے. دلائل کی بات ہوئی تھی. یہاں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں دعوت دی, دعوت الی سبیل اللہ, دعوت الی الایمان, اور ایسی دعوت دی, ایسے مضبوط دلائل, بالکل برجستہ لفظ ہوتے ہیں نا, ایسے کھڑے کھڑے ایسے دلائل دیے کہ فرعون کے سر پہ ہتھوڑے مارے. اللہ پاک کا حکم ہوا اے موسیٰ جاؤ اس ظالم قوم کو ہدایت کی بات کرو اور ان سے کہو ڈرتے نہیں ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے یہ خوف ہے کہ مجھے جھٹلائیں گے, میرا سینہ کشادہ نہیں ہے, میری زبان میں لکنت ہے, ہارون علیہ السلام کو بھیج دیں. اور میں نے ان کا ایک بندہ بھی پھڑکایا ہوا ہے, مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے ماریں گے. سیدھی وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ, وہ اس قبیلے کا ایک بندہ میں نے پار کیا ہوا ہے. ایسے ہلکی سی لگائی تھی وہ مر گیا. نبی کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام فَوَقَّزَهُ, ایسے ایک گدی پہ ایک ہلکا سا دیا, صحیح ہے, وہ جان دی, وہ کاٹا ہو گیا اس کا. تو موسیٰ علیہ السلام کئی عرصے بعد یاد آیا کہ اس طرح ان کا معاملہ بھی ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہرگز نہیں موسیٰ, آپ دونوں جائیں گے, آپ بھی جاؤ آپ کا بھائی بھی جائے گا. چلو بھائی, جاب ڈیزائن ہو گیا بھائی, ڈیوٹی کرنی. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ, جاؤ فرعون کے پاس, ان سے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں, کچھ بھی نہیں کر, یہ جو بنی اسرائیل کا تو نے قید ہی بنایا ہوا ہے, غلام بنایا, اس کو ہمیں دے دیں. قبطی بنی اسرائیلی. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے, فرعون کی طرف نبی بن کے ہی نہیں گئے تھے. قبطیوں کو دعوت شاوت ملتی رہتی تھی, بھائی ایمان لے آؤ فائدہ ہوگا, لیکن اصل جو ٹارگٹ تھا وہ بنی اسرائیل تھے. صحیح ہے. فرعون نے اپنی نیکی جتانا شروع کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہاں پرورش پائی, 20ویں پارے میں آئے گا, فرعون کے دربار میں. پورا واقعہ آگے آنے والا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو غلطی سے اس کو مکہ مارا, وہ چلا گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر گئے تھے شعیب علیہ السلام کے پاس. تو فرعون فوراً دیکھتا ہے اچھا یار یہ تو وہی لڑکا ہے جو اس طرح کا معاملہ ہے, نوجوان آگے. الم نربک فینا ولیدا, یاد نہیں ہے ہم نے تمہاری پرورش کی ہے. کیسا احسان جتایا, کیسا, ہم نے تمہاری, چھوٹے سے تھے ہم نے تمہاری پرورش کی, آج ہمیں دعوت دینے آئے ہو. ہمارے درمیان کتنے سالہ رہے ہو, اور تمہیں یاد ہے تم نے جو فعلت فعلتک التی فعلت, تمہیں وہ اپنا خاص کام یاد ہے جو تم نے کیا ہے. وانت من الکافرین, تم تو ہماری نعمتوں کے ناشکرے ہو. اب یہ فرعون غالب آ رہا ہے. اب ہاتھ لگا موسیٰ علیہ السلام. قال فعلتها اذا وانا من الضالین, کہا اس وقت میں نے کیا تھا جب مجھے اس وقت نبوت نہیں ملی تھی, یا ہاں اس وقت مجھے نبوت نہیں ملی تھی, میں خود راہ راست کا تلاشی تھا. پھر میں تم سے بھاگ گیا, مجھے ڈر لگا. پھر اللہ رب العزت نے مجھے دیا, حکمت دی, نبوت دی, اور مجھے اللہ پاک نے نبیوں میں سے بنایا. اور اے فرعون, تم مجھے ایک اکیلے کو پال کے ہزاروں جو بنی اسرائیل کے بچے تم نے قتل کیے, اس کا جواب کون دے گا؟ ایک مجھے پال کے تم نے گننا شروع کر دیا, جتانا شروع کر دیا, اور جو ہزاروں مارے ہیں ان کا سوال, ان کا جواب کون دے گا؟ اچھا اب فرعون پھنسا اس میں آ کے, کیونکہ اس نے مرڈر تو کروائے ہوئے تھے. صحیح ہے. اب فرعون نے فوراً پینترا بدل. توجہ کیجئے گا, ہم جلدی دعا کریں گے. قال فرعون وما رب العالمین, موسیٰ تمام جہانوں کا رب کون ہے؟ کیونکہ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی, معاذ اللہ, میں سارے خداؤں میں سے بڑا ہوں. 400 سال عمر,
کبھی نہ سر میں درد نہ بخار، کچھ بھی نہیں ہوا، متکبر آ گیا۔ وما رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی موقع ملا، اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ہٹ کہاں کرتے ہیں۔ اب فرعون بندہ ہے نا، بندہ ہے، ایک زمین پر موجود ہے، نہ یہ آسمان بنا سکتا ہے نہ یہ دوسری زمین بنا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عالمین، تمام جہانوں کا رب تو وہ ہے جس نے سارے آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، جو کچھ درمیان میں ان سب کا رب ہے، تم تو صرف اپنی کیبنٹ کے رب ہو۔ وہ بھی جھوٹے ہیں۔ ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہے تو رب تو وہ ہے۔ اب فرعون نے مذاق اڑایا، قال لمن حولہ الا تستمعون، اپنی کابینہ سے کہا سنتے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ اب دیکھیے گا موسیٰ علیہ السلام فل فارم میں قال، اچھا یہ بات کی، کیبنٹ کو ہنسانے میں اپنے ساتھ انگیج کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور ہتھوڑا مارا، قال ربکم ورب آبائکم الاولین، تم سب جو بیٹھے ہو وہ رب تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے ماں باپ آبا و اجداد کا بھی رب ہے، تم تو ابھی آئے ہو، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں۔ اوہ فرعون کو لگ گئی، سٹک گئی۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، مذاق میں کہا یہ جو تمہاری طرف نبی آیا ہے یہ تو پاگل ہے، عقل سے، لمجنون یہ پاگل ہے، میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی باتیں کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور رکھ کے دی، ایسے رکھ کے دی، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق مغرب اور اس کے جو کچھ درمیان میں، اس کا میرا رب ہے۔ ان کنتم تعقلون، مجھے پاگل کہہ رہے ہو، تمہاری عقل ہے تو ذرا سوچ لو۔ اب یہ 3 ایسی باتیں بڑی محفل میں جو فرعون کو لگی نا، اب فرعون آپے سے باہر ہو گیا، اب اس نے دھمکی دی، قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، موسیٰ اگر آپ نے میرے علاوہ کسی کو خدا بنایا اپنا تو میں آپ کو جیل میں ڈالوں گا۔ بس صبر صبر۔ موسیٰ علیہ السلام کے دلائل باقی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں اپنی نبوت پر ایک واضح دلیل لے کر آؤں تب بھی تم مجھے نہیں مانو گے۔ اب فرعون بالکل خالی دامن رہے گا، اس نے کہا فأتی بہ، چلو لے آؤ جلدی سے اگر آپ سچتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فالقى عصاه، ڈنڈا چھوڑا۔ کمال ہے وہ ڈنڈا جو چھوڑا پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ جیسے ہی اژدہا چھوڑا نا، اگر چھوٹا موٹا کوبرا بنتا وہ الگ بات نہیں، وہ تو ایناکونڈا بن گیا، اور سیدھا روایات میں آتا ہے فرعون کے منہ پر یہاں۔ قال فأت به ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، بہت بڑا سام بن گیا بھائی۔ ونزع يده، دوسری نشانی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور معجزہ دیا، وہ اپنی بغل میں ایسے ہاتھ رکھ کے دبا کے جیسے ہی باہر نکالتے اتنا روشن ہو جاتا، وہ ہاتھ اتنا روشن ہو جاتا کہ اس کی شعاعیں ادھر ادھر دائیں بائیں پڑتی تھی، اور آنکھیں اس سے دکھتی نہیں تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر شیشہ بھی سورج کے ریفلیکٹ کرے نا آنکھوں کو لگتا ہے، یہ اتنا روشن ہو جاتا تھا ہاتھ کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے تھے اور اس سے آنکھیں چندیائی نہیں جاتی۔ جب یہ 2 چیزیں دکھائیں اللہ کی طرف سے دل پر مور لگی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دلیل دکھا دی، اب ایمان لائے، کہتے اوہ ہو یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے یہ تو۔ پھر جب اس نے یہ ساری باتیں کی، پھر وہ سارا تذکرہ ہمارا پارہ نمبر 9 میں گزر چکا ہے۔ آئے، انہوں نے پھینکا، سب کچھ کیا کہ آپ جمع ہوں گے، ہم مانیں گے، ہم نوازیں گے جادوگروں کو، اور ہم ان کو ان کے فین فالوور بنیں گے، سب کچھ ہوگا۔ اور یہاں ایک الگ تھا، فالقوا حبالہم وعصیہم، اور وہ انہوں نے بھی، اچھا جادوگر جو آئے نا نظر بندی کر کے، تو وہ رسیاں بھی لائے اور چھوٹے چھوٹے ڈنڈے بھی لائے، موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی طرح کے ڈنڈے بھی لائے، وہ پھینکے، لوگوں کی نظر بندی کی، اور انہوں نے قسم کھائی، قسم ہے فرعون کی ہم جیتیں گے۔ یہ غلط بات ہے بھائی، قسم ہے فرعون کی عزت کی، وقالوا بعزت فرعون،
شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری سے اللہ بچائے بھائی. وقالوا بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، ہم ہی جیتیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا چھوڑا، اس نے اپنا ہیوی ڈیوٹی ویکیوم آن کیا، سب کچھ ہڑپ کر گیا. سارے کے سارے جادوگر سمجھ گئے استاد یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے. ہم رب العالمین پہ ایمان لائے، وہ رب جو سب کا رب. پھر فرعون نے کہا میں آپ کو سزا دوں گا. پھر جادوگروں نے کہا ہمارا شرع صدر ہو گیا، ہم ایمان لے آئے، ہم نے غلطی کی، تمہارے کہنے پر جادو کیا، سب کچھ کیا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جان دینے کے بدلے اللہ ہمیں معاف کرے. تم نے اگر مارنا ہے مار لو، ہم نے اپنے رب تعالیٰ کو جان دینی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے جان چھوٹے، ہم ایمان کی حالت میں رب کے پاس چلے جائیں. یہ وہ دلائل ہیں جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے. اللہ کریم کتاب ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.